ہیلو السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو انکلز ٹاک شو۔ انکل، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور اچانک ایک ذہن میں آیا کہ پاکستان میں جو ہے وہ وقت کا ضیاع پاکستان کی سوغات ہے۔ یہاں پر چاہے وہ انسان کا اپنا وقت ہو یا دوسرے کا وقت ہو، وہ بھرپور طریقے سے ضائع کیا جاتا ہے۔ اس پہ کیا بولیں گے انکل؟ اوکے، السلام علیکم پاکستان. So to Tahir Farooq, nice to see you like always. It's a great topic and it's a great point to elaborate and talk about. The only thing which is not worth in Pakistan is your time. You don't respect time. Nations who don't respect time are already buried under the earth. That's what's happening to this country, my friend. You don't have a program, neither of the day, nor of the week, nor of the month, and nor of the year. نہ آپ کو مہینے کا پتہ ہے، نہ ہفتے کا پتہ ہے، نہ آج کا پتہ ہے. آپ نے آئیں بائیں شائیں کر کے زندگی گزاری. آپ نے اس پر کبھی سوچا کہ آپ کا یہ وقت اتنا ضائع کیوں ہوتا ہے؟ اور میں نے جو مشاہدہ کیا ہے، گہرا مشاہدہ کیا پاکستان واپس آنے کے بعد، اس سے اندازہ ہوا کہ آپ کا ہر کام، ہر چیز ریپیٹ اور اتنی دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے کہ اس کی اہمیت اور اس کی ایکسلنس، اس کا نیٹ رزلٹ جو پازیٹیو ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کام کو پہلی مرتبہ صحیح کر لیں. پہلی مرتبہ صحیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کی قدر ہے، ریسورسز کی قدر ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کا پروگرام کیا ہے، آپ کے پاس آبجیکٹیو ہے، آپ کے پاس گول ہے، آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور کس سمت میں آپ نے اس پروجیکٹ کو لے کر جانا ہے تاکہ وہ پروڈکٹیو ہو جائے اور افادیت سے بھرپور آپ کا وہ پروجیکٹ بن جائے. وہ آپ کے ملک میں نہیں ہوتا. یہاں کوئی ڈپارٹمنٹ انٹر کنیکٹڈ نہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اوپر صبح سے شام تک کیچڑ اتارتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ذمہ داری فلاں ڈپارٹمنٹ، وہ کہتا ہے یہ ذمہ داری ان کی، وہ تیسرا کہتا ہے یہ ذمہ داری فلاں ڈپارٹمنٹ. اس میں آپ عوام کو، لوگوں کو جن کے گریوانسز ہیں، ان سب کو آپ پریشان کر رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. کہ الیکٹرک میں جائے وہی مسئلہ، کے ڈی اے میں جائے وہی مسئلہ، کے ایم سی میں جائے وہی مسئلہ، بلدیہ میں جائے وہی مسئلہ، گورنمنٹ کی نیب میں جائے وہی مسئلہ. تو آپ شکایت لے کے کہاں جائیں؟ اور آپ خود ایسی عوام کا حصہ ہیں کہ آپ کو خود اپنے وقت کی اہمیت کا پتہ نہیں، تو آپ نے دوسرے سے کس طریقے سے دوسرے کو کس طریقے سے آپ سمجھائیں گے کہ بھائی آپ میرا وقت ضائع نہ کریں؟ آپ کی تو وہ حیثیت ہی نہیں. آپ نے اس چیپٹر کو پڑھا ہی نہیں، آپ نے اس کتاب کو پڑھا ہی نہیں، آپ نے اس مینول کو پڑھا ہی نہیں جس نے آپ کو سکھانا ہے کہ ویسٹ آف ٹائم از دی ورسٹ لاس. American culture says time is money. Time is money. آپ ٹائم ضائع کر دیں گے تو پھر پیسے کیسے بنیں، پھر ترقی کیسے کریں، پھر آپ اصلاح کیسے کریں، پھر آپ زر مبادلہ کیسے بنائیں؟ سارا ٹائم تو آپ نے فضولیات میں ضائع کر دیا. اسکول میں جاتے ہیں آپ پڑھائی نہیں کرتے، کالج میں جاتے ہیں آپ پڑھائی نہیں کرتے، یونیورسٹی میں جاتے ہیں آپ نے نقل وقل کر کے جعلی ڈگری وغیرہ لے کے ادھر ادھر جھوٹ بول کے رشوتیں وغیرہ کھلا کے رجسٹرار آفس میں
اور جو بھی آپ کا ڈھانچہ ہے گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشنس کا اس میں پیسے ویسے کھلا کے ڈگری لے لی اور دوسرے پیسے کھلا کے پوسٹ لے لی. اس کے بعد پوسٹ پر آ گئے اور پہلا آپ کا مشن ہے ٹائم سالہ ضائع ہو کسی کی خدمت ہو نہ ہو پیسے کھانے, کیونکہ 2 کروڑ روپے دے کے تو پوسٹ لے کے آئے کسٹم آفیسر کی, ڈپٹی کمشنر کی, فلاں کمشنر کی, فلاں گورنمنٹ کے نمائندے کی. ابے حرام خور اس طریقے سے بنائے گا پاکستان؟ یہ تیرا ویژن ہے؟ بچوں کو کیا دے گا؟ بچوں کو کون سا ویژن بانٹے گا؟ شرم آتی ہے تیرے کو؟ باپ ہے نا, محلے دار ہے کسی کا, 50 سال کا ہو گیا, کیا سکھا رہا ہے؟ تیرے بچے تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتے, یہ سکھا رہا ہے؟ اپنا سیل فون لے کے سڑے ہوئے ٹک ٹاک دیکھ لیں اور بکواس میڈیا سننے کے لیے اپنے گھر میں دھاڑ کر کے دروازہ بند کرتا ہے اور دوسری دن تیری شکل دیکھتا 5 منٹ کے لیے. ابا کیسے ہیں؟ اور وہ مشکل سے کھانا ساتھ کھایا نہیں کھایا, دفعہ ہو گیا. یہ تیری زندگی کا سائیکل بن رہا ہے. اس میں تیرے باپ کا اور تیری ماں کا سب سے زیادہ قصور, پھر محلے والوں کے بڑوں کا. تو تیرا اپنا پروگرام ہے. کالج, اسکول, یونیورسٹی کس لیے جائے؟ کتابیں کیوں نہیں پڑھتا بھائی؟ اچھے لوگوں کی سوانح حیات کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے اچھے انسانوں سے کچھ بھی نہیں سیکھا. چل مذہب کی طرف آ جا, اور دین پہ تو قائم ہو جا. اگر دوسری چیزیں نہیں پڑھ رہا تو اللہ کا دین جو سب سے آسان ہے ادھر تو آ جا. ادھر کیوں نہیں آ؟ کون جائے گا مسجد؟ کون صفائی کرے گا؟ کون استنجا کرے گا؟ کون وضو کرے گا؟ کون صبح سردی میں اٹھے گا؟ بے حرام خور, اس طریقے سے تو مسلمان بنے گا؟ اس طریقے سے تو اسلام پھیلائے گا؟ تو یہ ویسٹ آف ٹائم کا جو ٹاپک ہے, طاہر فاروقی بہت اچھا ٹاپک لائے ہو. اس پہ انشاءاللہ ہم سیکنڈ پارٹ ضرور بنائیں گے. لیکن ابھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹا سا سرسری جائزہ دے دوں. آپ کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے, آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے, پتہ چلا اس نے آپ کو 2 گھنٹے کے بعد اٹینڈ کیا, اور 2 گھنٹے میں آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, آپ ٹہل رہے, آپ نے 3 چائے پی لی, وہ پیسے نہیں تھے آپ کے پاس اس چائے کے, آپ نے ادھر ادھر کھگا لے, اپنے پیسے ویسے کھگا لے اور آپ نے وہ پیسے ضائع کر دی. اور آواز کرائے کے پیسے نہیں, پیٹرول ڈالنے کے پیسے نہیں. جس سڑی میں باغ پہ آپ گئے تھے انٹرویو کے لیے یا اپنا کام کرا نہیں, اور کلر آفس کا بول رہا ہے مجھے تو خرچی چاہیے. چلے بھائی آپ نے خرچی دے دی, 1000 کا نوٹ تھا آپ کی جیب. اب آگے کام بڑھانے کے لیے وہ بڑا معاوضہ آ گیا, جو اندر دروازہ بند کر کے آفیسر صاحب بیٹھے ہیں بوسکی کی شلوار قمیض پہن کے, پان کھا رہے ہیں, گٹکا کھا رہے ہیں, منہ بندر کی طرح لال ہوا ہے, گٹکا اتنا بھرا ہوا ہے منہ میں کہ آپ بول نہیں سکتے. یہ آفیسر صاحب ہے. ابے گدھے تیرا کیا حال ہے؟ اس طرح بنائے گا پاکستان؟ اس پہ اور بولنا ہے. یہ تعارف ہے. پاکستان زندہ باد. ٹائم آپ ضائع نہیں کریں گے. کیوں شیطانیت کو تم نے اپنایا؟ نماز قائم کرو, سچ بولو, رشوت مت کا ذلیل, تیری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. خدا حافظ پاکستان. پاکستان زندہ باد.